السلام علیکم. امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. اچھا جی, آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ہم شخصیت کا جن کا انٹرویو لینے والے ہیں, ان کا نام ہے عرفان شیخ. بائی پروفیشن ڈرائیور ہیں. مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ فلاں شخص کا انٹرویو آ رہا ہے, فلاں شخص کا انٹرویو آ رہا ہے. جتنی بھی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول میں, کسی نہ کسی جو ہے پارٹ میں اپنی زندگی کے اندر اسٹرگلنگ فیس ہوتا ہے, اور وہ ویل نون لوگ ہوتے ہیں, مطلب موسٹلی لوگ ان کو جانتے ہوتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ کچھ ایسے لوگوں کا بھی انٹرویو کرنا چاہیے جن کو شاید لوگ نہیں جانتے یا ان کی اسٹرگل کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ. تو اس لیے آج ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کے پروفیشن کے بارے میں, ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں, کس طرح اس فیلڈ کے اندر آئے. یہ تمام تر چیزیں ان سے سوالات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں معلوم ہو سکتا ہے اس حوالے سے. السلام علیکم عرفان بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا عرفان بھائی, مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈرائیونگ کی فیلڈ میں آپ کب سے ہیں؟ میں تقریباً 18 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. اور آپ کی عمر کیا ہے ابھی اس وقت؟ میری عمر ہے 37 سال عمر ہے میری. 37 سال کی عمر ہے. 18 جی. سال سے آپ اس فیلڈ میں آ چکے تھے. صحیح. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو فیلڈ ہے ڈرائیونگ کی, یہ آپ نے اپنے شوق سے چوز کی ہے یا پھر مجبوری کے تحت آ گئے, یا ڈرائیونگ کرنے کا شوق تھا, شروع سے سوچا ہوتا کہ نہیں یار اس فیلڈ میں, یا گھومنے کا؟ کچھ لوگ سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھومنے کا بہت شوق ہے, اس لیے ہم ڈرائیونگ کی فیلڈ ہم نے چوز کی ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, نئی نئی جگہ کو ایکسپلور کرنے کو ملتا ہے. تو مجھے اس حوالے سے کچھ بتائیے. ایکچولی ایسی ہی بات ہے, مجھے شوق تھا اس چیزوں کا, مگر میں پڑھائی کرتا نہیں تھا, مگر مجھے شوق اتنا تھا کہ میں ڈرائیونگ سیکھوں, کہیں نہ کہیں دیکھوں, نئی جگہیں دیکھوں, وزٹ کروں کہ دوسرے گاؤں میں یا کسی شہر میں, کراچی سے باہر جا کے کیا کیا ہوتا ہے, کیا زندگی ہے. اس چیز کے لیے میں یہ چوز کی تھی کہ ڈرائیونگ میں میرا شوق. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی بھی ڈرائیور چاہے بائک چلانا سیکھ رہا ہو یا گاڑی چلانا سیکھ رہا ہو, اس کی لائف میں ایک بہت مزے کی چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے پہلی بار گاڑی چلانا کس طرح سیکھی, کیسے سیکھی. یہ ایک بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا میمورائز کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ یار میں ابا کی بائک میں چپکے سے لے کے جاتا تھا اور اس کو سٹارٹ کر کے آگے پیچھے کرتا تھا. میں اپنا بتا رہا ہوں آپ کو. اس طرح آپ نے فرسٹ ٹائم گاڑی کس طرح چلانا سیکھی, اپنی گاڑی میں سیکھی یا کسی دوست کی گاڑی کے اندر کہیں ٹھوک ٹھاک بھی دی ہوگی گاڑی یقیناً, پہلی مرتبہ میں تو انسان کو نہیں پتا ہوتا نا, یا کسی نے آپ کو بٹھا کر سکھائی گاڑی کہ بھائی ایسے چلتی ہے گاڑی, مجھے دیکھو میں ایسے چلا رہا ہوں, یا پھر خود سے آپ کبھی چپکے سے گاڑی لے کے نکل گئے اور اس طرح سیکھنے کو ملی؟ نہیں, میں اصل میں نے جو گاڑی سیکھی ہے وہ سیکھی ہاسپٹل پر. تو وہ جگہ ایسی تھی تو وہاں میں نے تقریباً 1 سال کپڑا مارا ہے صرف ایمبولینس کے اوپر, کیونکہ مجھے شوق تھا. تو میرا گھر بھی وہاں قریب میں تھا, تو وہاں ایمبولینسیں کھڑی ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے جینا ہاسپٹل کے پاس کتنی ایمبولینسیں کھڑی ہوتی ہیں. تو وہاں ایک استاد تھے میرے, انہوں نے میرے کو ڈرائیونگ سکھائی ہے. لمبے روٹ کے ساتھ لے کے گئے میرے کو. یہ سکر جا رہے ہیں تو ساتھ بیٹھے ہوئے, واپسی میں جب ہم لوگ آ رہے ہوتے تھے تو وہ میرے کو دیتے تھے ٹرائی کرنے کے لیے کہ یار آپ اپنا ہاتھ سیدھا کرو. تو یہ اس وجہ سے میں نے یہ گاڑی سیکھی, ہاتھ جو میرا سیدھا ہوا. مگر ایک چیز اور ہے کہ تجربہ بہت ہو گیا ان چیزوں کے اوپر. اچھا, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پہلی گاڑی تھی ہائی روف, جس پہ آپ نے گاڑی چلانا سیکھی, اور وہ تھی ایک ایمبولینس اس کے اوپر. اور یہ تو میں اس بات کو تو نو ڈاؤٹ ماننا پڑے گا کہ ایمبولینس کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی کوئی اسکل ڈرائیورز ہوتے ہیں. رف ڈرائیونگ تو کرتے ہیں, یہ تو ماننا پڑے گا, لیکن کافی زیادہ اسکل ڈرائیور ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہ ہمیں گاڑی جو ہے وہ اسپیڈ گاڑی کو دینی ہے, کہاں پہ روکنا ہے, کہاں سے کٹ مارنا ہے. جتنے بھی میں نے خاص طور پر ایمبولینس ڈرائیورز دیکھے نا, کہ جب وہ ان کا سائرن بج رہا ہوتا ہے, کوئی ایمرجنسی کوئی پیشنٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو بڑی ستھری طریقے سے گاڑی لے کے جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں کہ چلیں ایمبولینس کتنے سال چلائی ہے آپ نے؟ میں تقریباً 4 سال میں نے ایمبولینس چلائی ہے. اس کے بعد پھر میں ہوٹل میں میری جابس لگ گئی تھی. کون سے ہوٹل میں؟ یہ ریجنٹ پلازا ہوٹل میں, وہاں میں ڈرائیونگ کرتا تھا. وہاں تقریباً 8-9 سال سے ڈرائیونگ کری. تو کون سی گاڑی چلاتے تھے وہاں پہ؟ تو وہاں تو مختلف گاڑیاں ہوتی تھی, V8 بھی تھی,
फॉर्च्यूनर भी थी। मतलब वो जिस तरह होटल के अंदर वो जी, एक जी। रेंटा कार का नहीं, वो होता है कि गेस्ट आते हैं उनको जी, जो जी। गाड़ी चाहिए फिर ड्राइवर को वही गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है। असल में हमारा होटल का काम था, जो फाउंडर्स आते थे, जो होटल के मालिक होते थे, उनके लिए जो फाउंडर्स आते थे उनको विजिट करवाना, जैसे ठीक है। कोयटा हो गया, सिंध हो गया, इन जगहों के ऊपर विजिट करवाना। वो गाड़ी उनके पास होटल की अपनी भी होती हैं गाड़ियाँ, उसके ऊपर विजिट करते थे हम लोग। सही। तो कोई एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताएं जिसके आपको लगता हो कि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी का है जो कभी नहीं भूलेंगे आप ड्राइविंग के हवाले से, कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा पेश आया हो या कोई ऐसी जगह गुम हो गए हो कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हो, कोई ऐसी एडवेंचरस जगह, कोई ऐसी एडवेंचरस प्लेस जहाँ पे गए हों किसी के साथ या अकेले कभी घूमने, या खुदा ना खास्ता कभी हाईवे पर हों। हाँ, ये हादसे तो देखें किसी न किसी की जी, ज़िंदगी जी, में कोई ना कोई हादसा पेश हादसा आता है, और होता आप है। तो इस फील्ड के अंदर हैं तो कोई ना कोई तो ट्रेजेडी हर किसी के साथ होती है। खुश नसीब है वो जिसके साथ नहीं हुई हो आज तक, सही- अल्लाह का सही करम है। है, लेकिन हो जाती है। असल में मेरे साथ फर्स्ट टाइम जो हुआ, जब उस्ताद ने मेरे को गाड़ी सिखाई, तो उसके तकरीबन 3 महीने के बाद मैं कराची की रूट पे था, तो पेशेंट लेके जा रहा था, तो गली से एक लड़का निकला मोटरसाइकिल, वो गाड़ी हिट हुई है, मगर अल्लाह ने उसके ऊपर करम किया कि बच गया वो। मरीज को मैंने घर छोड़ा, वहाँ से फिर उसको हॉस्पिटल दूसरी गाड़ी मंगवाई, उस बंदे को हॉस्पिटल डाला, वहाँ जीना लेके गए, वहाँ उसकी ट्रीटमेंट हुई। मगर अल्लाह का शुक्र ये था कि तजुर्बा हो गया कि ये हालत भी ऐसे होते हैं, क्योंकि गलियाँ ऐसी होती हैं कि एकदम गली में से जो है मोटरसाइकिल अचानक से जो होती है। कराची का तो देखें कोई पुरसान हाल ही नहीं है ना, अच्छा, वहाँ पे गली क्या, मेन रोड क्या, सर्विस रोड क्या, वहाँ पे तो आप जिसका जैसा दिल करता है वो वैसी गाड़ी चलाता है। हाँ, सही जिसका बात दिल है। जैसा करता है वो उस रूट पे रॉन्ग साइड चले Wrong जाता side भी आता है, है। जिसका जैसा दिल करता है वो रोड पे गाड़ी बीच रोड पे रोक के खड़ा हो जाता है। मतलब कराची बेसिकली कराची का कोई वारिस नहीं है, कराची लावारिस हो चुका है। हो चुका है। हाँ, सही नहीं है। हो चुका है। सही कह उसके रहे हैं। अंदर तो देखे हम लोगों की अपनी भी गलती हैं, प्लस हुकूमती जितने भी इदारे हैं उनकी भी गलतियां हैं, उसके अलावा जो जिम्मेदारान हैं उनकी भी गलतियां हैं। जी 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 जी। देखिए जब हुकूमत का डंडा सख्त होता है ना तो फिर मजाल नहीं है किसी के कि वो कुछ भी बोल सके या उस लॉ को जो है ब्रेक कर सके या उस कानून की पासदारी ना करे। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो मैं अभी सांगड़ जा रहा था तकरीबन 2 हफ्ते पहले, तो इसी नूरियाबाद से मैं निकला, तकरीबन 10 किलोमीटर हैदराबाद रह गया, तो एकदम अटैक हुआ किसका, परिंदे का। और विंड वो- स्क्रीन पे बिल्कुल विंडो पे, बिल्कुल मेरे सर पे ये शीशा है, एकदम आगे ऊपर से लगी है, जैसे कोई रॉकेट नहीं मारता है इस तरीके से धम। वो तो देखें वो तो एक साइंस का वो है ना कि पैरेलल चीजें आपस में अट्रैक्ट होती हैं। जाहिर सी बात है आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, परिंदा आ रहा है ऐसे डायरेक्शन में, तो जब वो गाड़ी जाहिर सी बात है तकरीबन 100 या 100 से ऊपर नहीं, की स्पीड में, तकरीबन तो मेरी 140 की स्पीड थी उस टाइम। 140 की स्पीड में गाड़ी है और परिंदा जब सब, फिर मुझे बताएं कि वो परिंदा आप कह रहे हैं कि 140 की स्पीड में गाड़ी थी। तो यानी कहने का मकसद ये है कि इंसान के लिए एक तजुर्बा भी बहुत चीज़ होती है कि मैंने जब स्पीड मैंने देखी, जब वो परिंदा लगा है, तो वो जो शीशा था, जो उसका बुरादा था, वो एकदम आंखों में आया, मगर मैं घबराया नहीं, मैंने कंट्रोल की हुई थी गाड़ी, और इस तरीके से कंट्रोल की हुई थी, खुदा ना खास्ता अगर मेरी जगह और कोई होता तो कितनी कलाबाजी ये गाड़ियाँ खाती। मगर वो मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो उस्ताद के एक्सपीरियंस, जो उस्ताद ने मेरे को एक्सपीरियंस दिया, उसी हिसाब से मैंने कंट्रोल में रखी गाड़ी, वरना मेरी जगह और कोई होता तो पता नहीं कि क्या से क्या हो जाता। और फिर मेरे साथ फैमिली बैठी हुई थी। सही। तो मुझे ये बताइए कि सिंध से बाहर कभी जाना हुआ है बाय रोड? नहीं, सिंध से बाहर खाली मैं जैकबाबाद तक गया हूँ। जैकबाबाद जी, उसके आगे मैं नहीं गया, क्योंकि हमारी जैकबाबाद तक की फील्डें होती हैं, तो कभी लाड़काना, कभी सक्कर, कभी बदी, अब जैसे भी हम लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई एम है ज़िंदगी का, कोई मकसद, आपने किस लेवल तक जाना है, या ऐसी ड्राइविंग की फील्ड तक महफूज रहना है, या ऐसी ड्राइविंग की फील्ड में रहते हुए कोई बिजनेस करने का सोचा है, या फिर जॉब प्रोफेशन आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है? असल में आपको पता है मैंने करा था, मगर वो हालात ऐसे थे तो इस वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा मजबूरन, वरना मेरा अपना खुद कारोबार था होलसेल का, तो मजबूरी आ गई थी, तो इस वजह से मैंने वो
چھوڑ دیا تھا. میں اچھا خاصا چل چکا تھا. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کراچی کے اندر آپ کام کر رہے ہو تو پھر پریشانی کا سامنا کتنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر چیز فیس کرنی پڑتی ہے. اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. پھر میں نے دوبارہ ڈرائیونگ شروع کر دی تھی. میں نے بولا ابھی کرنا ہی نہیں ہے, ابھی ڈرائیونگ صحیح ہے, ابھی یہی کہتا ہے. اس سے آپ جو بھی آمدنی کماتے ہیں اس سے آپ کا گزارا وغیرہ گزر بسر ہو جاتا ہے؟ شکر ہے مالک کا, کر لیتے ہیں. اور مہنگائی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہو جاتا ہے, اللہ پاک کروا ہی دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے چلیں سے. یہ مجھے آپ کی بات اچھی لگی کہ آپ نے اللہ کا شکر کیا جس حال میں بھی ہے. جس صحیح بات ٹھیک ہے, اللہ کا شکر کیا, ناشکری نہیں کی. ہاں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر کریں, آزماتا ہے بیسکلی وہ. ٹھیک ہے, جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کا جو ہے کام آسان بنائے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اس فیلڈ کے اندر, آمین. اور آپ کو مزید ایکسپرٹیز آئیں اس فیلڈ کے اندر آپ کے ایکسپیرینس سے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ دیکھیں آپ کے بھی گھر میں فیملی ہے, جی جی جی, اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ انسان کے جانے کا پتہ ہوتا ہے, واپس آئے گا نہیں آئے گا یہ پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ ڈرائیونگ ہے نا, ڈرائیونگ خدا نہ خواستہ آپ صحیح جا رہے ہو لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ تو صحیح نہیں آ رہا. صحیح بات. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں گاڑی چلانا ایسا ہے کہ صرف آپ دیکھ رہے ہو اور باقی سب لوگ اندھے ہیں. آپ نے گاڑی یا بائک جو بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں وہ ایسے چلانی ہے کہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہے, باقی سب اندھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم اسی طریقے کے کسی گیسٹ سے آپ کی ملاقات کرائیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے لیکن ان کی اسٹرگل اور ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا لائف کے اندر جو ایک پارٹ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ اب جیسے کہ عرفان بھائی ہیں, یہ کسی کمپنی کے لیے گاڑی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں یا کسی کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, ان کے حالات کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, ان کے اور ان کی جو بھی اسٹرگل ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے. تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ہارڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر کوئی ایسی اپرچونٹی ویورز کے پاس ہو جو عرفان بھائی سے کانٹیکٹ کر سکیں ان کے لیے اچھے پروفیشن کے لیے, انہی کی ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ, تو کافی ایکسپیرینس, جیسے انہوں نے بتایا کہ 17 یا 18 سال کا ان کو ایکسپیرینس ہے. تو میں عرفان بھائی کا نمبر جو ہے ڈسکرپشن کے لنک میں دے دوں گا, تو کائنڈلی آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے, ان سے کچھ سیکھنے کے لیے, یا ان کو کوئی اچھی آفر کرنے کے لیے تاکہ ان کا مستقبل سنور جائے مزید. تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے اس طرح کی اور مزید ویڈیوز لا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.